دوستو فلائنگ ٹی وی پر خوش آمدید۔ دوستو دنیا کے سفر میں ہماری نئی منزل ایک ملک سویڈن ہے جو کہ براعظم یورپ کے شمالی حصے میں واقع ہے۔ سویڈن یورپی یونین کا تیسرا بڑا اور براعظم یورپ کا 5واں بڑا ملک ہے۔ اس ملک کی آدھے سے زائد زمین سرکاری تحویل میں ہے۔ دنیا کا پرانا ترین شاہی نظام سویڈن میں رائج ہے۔ یہاں پر اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے جبکہ یہودیوں کی ایک بڑی تعداد بھی یہاں آباد ہے۔ 17ویں صدی کے دوران سویڈن کے پاس ایک بہت بڑی فوجی قوت تھی۔ سویڈش قوم ٹیکس ادا کرنے کے لحاظ سے دنیا میں پہلے نمبر پر آتی ہے۔ کل جی ڈی پی کا 51% یہ قوم ٹیکس ادا کرتی ہے۔ دنیا میں بے حیائی پھیلانے کے لحاظ سے بھی یہ ملک پہلے نمبر پر آتا ہے۔ 1944 میں سویڈن دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے گے سیکس کی باقاعدہ اجازت دی تھی۔ سویڈن میں اوسط انسانی عمر 77 سال ہے۔ مردوں میں اوسط عمر 74 سال جبکہ عورتوں میں اوسط انسانی عمر 80 سال پائی جاتی ہے۔ یہاں کی ایک عورت زندگی میں صرف 2 بچے پیدا کرتی ہے۔ یہاں پر ہر ایک مربع کلومیٹر میں اوسط سب سے زیادہ میک ڈونلڈس ریسٹورنٹس موجود ہیں۔ اس ملک میں ہر ایک مربع کلومیٹر میں اوسط 227 میک ڈونلڈ ریسٹورنٹس موجود ہیں۔ 1850 عیسوی سے لے کر 1930 تک تقریباً 80 سال کے عرصے کے دوران سویڈن کی آبادی کے 2 ملین سے زائد افراد شمالی امریکہ میں منتقل ہوئے۔ یہ ملک مشرق سے مغرب 500 کلومیٹر اور شمال سے جنوب 1500 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ تعلیمی لحاظ سے سویڈن دنیا میں 8ویں نمبر پر آتا ہے۔ یہاں پر شرح تعلیم 99% ہے۔ دوستو اسی طرح کے بہت سارے مزیدار فیکٹس اس ویڈیو میں شامل ہیں، لیکن چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ سویڈن کا کل رقبہ 4,50,295 مربع کلومیٹر اور آبادی 1 کروڑ افراد پر مشتمل ہے۔ ملک کی آبادی کا 87% شہری علاقوں اور 13% لوگ دیہی علاقوں میں آباد ہیں۔ اس ملک کے کل رقبے کا 8% پانی پر مشتمل ہے۔ سویڈن میں ہونے والے ایکسیڈنٹس کا 19% زیادہ شراب نوشی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہر سال 300 لوگ روڈ ایکسیڈنٹس میں یہاں پر مرتے ہیں۔ سویڈن کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر اسٹاک ہوم ہے۔ ملک کی آبادی کے 75% لوگ سویڈش قوم سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ دیگر 25% یورپ کے مختلف خطوں سے یہاں آ کر آباد ہوئے۔ سویڈش لوگوں کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ یہ مچھلی کا شکار بہت شوق سے کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ مچھلی پکڑ کے اسے کھاتے نہیں اور نہ ہی اسے مارتے ہیں بلکہ مچھلی کو واپس پانی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ ملک کے 74% رقبے پر جنگلات موجود ہیں۔ سویڈن کے فن لینڈ سے ملنے والے بارڈر کی لمبائی 614 کلومیٹر اور ناروے سے 1619 کلومیٹر جبکہ ایک پہاڑی ٹنل کے ذریعے اس ملک کی سرحد ڈنمارک سے ملتی ہے۔ سویڈن کا 30,660 مربع کلومیٹر رقبہ زرعی ہے جو کل ملکی رقبے کا 7% بنتا ہے۔ جنوبی سویڈن کا علاقہ زرعی جبکہ شمالی حصہ جنگلات پر مشتمل ہے۔ اس ملک میں افراط زر کی شرح 2.1% ہے۔ سویڈن کے پاس 1,25,000 کلو گرام سونے کے ذخائر موجود ہیں۔ مردوں اور عورتوں کے ریٹائرڈ ہونے کی عمر 67 سال ہے جبکہ اس ملک میں بے روزگاری کی شرح 7% ہے۔ 12ویں صدی کے دوران سویڈن ایک آزاد ریاست کے طور پر ابھری۔ 14ویں صدی کے دوران بلیک ڈیتھ کی وجہ سے سویڈن کی 1/3 آبادی ہلاک ہوئی۔ 1397 عیسوی میں سویڈن اسکینڈینیوین سلطنت کا حصہ تھا۔ 1523 عیسوی میں سویڈن نے اسکینڈینیوین سلطنت سے الگ ہو کر ایک آزاد سلطنت کی بنیاد رکھی۔ 18ویں صدی کے دوران یہ ملک ایک بہت بڑی سلطنت کی شکل اختیار کر چکا تھا، لیکن بہت جلد ہی یہ تمام علاقے سویڈن سے چھن گئے۔ آخری دفعہ سویڈن نے 1814 کو براہ راست جنگ لڑی جب ناروے اس ملک سے الگ ہوا تھا۔ اس مسئلے کو 1905 میں پرامن طور پر حل کیا گیا۔
2014 میں سویڈن نے پرامن ملک رہنے کے لحاظ سے اپنی 200ویں سالگرہ منائی۔ ان 200 سالوں کے دوران سویڈن نے کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ دنیا میں پرامن رہنے کے لحاظ سے کسی بھی ملک کا یہ سب سے بڑا ریکارڈ ہے۔ جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم کے دوران سویڈن مکمل طور پر غیر جانبدار تھا۔ سویڈن میں آئینی طور پر شاہی نظام جبکہ پارلیمانی جمہوریت رائج ہے۔ سویڈن میں عالمی طرز پر صحت کا بہت اچھا نظام رائج ہے۔ یہ ملک اپنے شہریوں کو صحت، تعلیم، روزگار کے علاوہ ہر لحاظ سے اچھی سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ سویڈن نے 1 جنوری 1995 کو یورپی یونین میں شمولیت اختیار کی۔ سویڈن کی برآمدات میں تیل، مشینری، کیمیکلز اور کھانے پینے کی اشیاء اہم ہیں۔ اس ملک کی کل آبادی کا 2 ملین سے زائد 18 سال سے کم عمر نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ یہاں پر 1 لاکھ کے قریب جھیلیں موجود ہیں، جبکہ 24,000 جزائر کو تقریباً ملا کر یہ ملک وجود میں آیا۔ یورپ میں بچے پالنے کے لحاظ سے فیملی سسٹم یہاں پر کافی اچھا ہے۔ اس ملک کے 90% پیرنٹس بچوں کو اکٹھے پالتے ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے اس ملک نے تمام ایٹمی پلانٹ بند کر دیے ہیں۔ سویڈن یورپی یونین کا واحد ملک ہے جس نے یورو کو اپنی کرنسی کے طور پر استعمال نہیں کیا۔ یہاں پر موجود تمام کمپنیز اپنے ورکر کو فری مساج فراہم کرتی ہیں۔ اس ملک کی قومی زبان سویڈش ہے، جبکہ انگلش زبان یہاں پر دوسرے نمبر پر بولی جاتی ہے۔ سویڈن کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ کیبنے ہے۔ یہ چوٹی سطح سمندر سے 6,296 فٹ بلند ہے، جبکہ یہاں کا سب سے لمبا دریا کلار گوٹا ہے۔ اس دریا کی لمبائی 719 کلومیٹر ہے۔ سویڈن کی سب سے بڑی جھیل 5,650 مربع کلومیٹر پر پھیلی ہے۔ سویڈن نے دنیا کی پہلی ورچوئل یونیورسٹی 2007 کو واشنگٹن میں شروع کی۔ اس ملک کی کل آبادی کے 6 میں سے 1 فرد ملک سے باہر آباد ہے۔ 1979 میں سویڈن دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے بچوں کو مار پیٹ پر پابندی لگائی۔ اس کے بعد 30 ممالک نے یہ قانون اپنے ملک میں رائج کیا۔ سویڈن میں ایک ایسا ہوٹل بھی موجود ہے جو مکمل طور پر برف سے بنا ہے۔ اس ملک میں رجسٹرڈ گاڑیوں کی تعداد 58 لاکھ کے قریب ہے۔ یورپ میں کل 12 ممالک میں شاہی نظام رائج ہے، جن میں سویڈن بھی شامل ہے۔ اس ملک میں کل 231 ایئرپورٹ موجود ہیں، جن میں سے 149 ایئرپورٹ مکمل طور پر قابل استعمال ہیں۔ سویڈن میں موجود ریلوے ٹریک کی لمبائی 11,633 کلومیٹر ہے۔ اسٹاک ہوم میں موجود میٹرو سسٹم کی کل لمبائی 105 کلومیٹر ہے۔ یہ میٹرو لائن 1950 میں شروع کی گئی۔ اس میٹرو لائن پر سالانہ 328 ملین لوگ سفر کرتے ہیں۔ اس ملک کا مکمل نام کنگڈم آف سویڈن ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ ملک پاکستان سے دگنا چھوٹا اور انڈیا سے 7 گنا چھوٹا ملک ہے۔ 20 سال سے کم عمر افراد کو یہاں پر شراب بیچنے پر مکمل پابندی ہے۔ سویڈن میں ووٹ ڈالنے اور شادی کی عمر کی حد 18 سال ہے۔ آخری دفعہ اس ملک میں سزائے موت 1910 کو دی گئی۔ 2009 سے سویڈن میں سیم سیکس میرج کی مکمل طور پر اجازت ہے۔ اس ملک میں اگر آپ اپنے گھر کو پینٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس اور پینٹ کرنے والے شخص دونوں کے پاس لائسنس ہونا لازم ہے۔ سویڈن میں اوسط آئی کیو لیول 99 ہے۔ سویڈش نیشنل بینک دنیا کا اولڈسٹ بینک ہے۔ یہ بینک 1668 عیسوی میں کھولا گیا۔ اس ملک میں سب سے خطرناک دل کا مرض ہے۔ سویڈن کی آرمی دنیا کی 28 بیسٹ آرمیز میں شمار ہوتی ہے۔ اس ملک کی پروفیشنل افواج کی تعداد 22,000 ہے۔ سویڈن میں ایک شخص سالانہ 9 لیٹر تک شراب پی جاتا ہے۔ ملک کی آبادی کا 9% لوگ ہفتے میں 1 دفعہ ضرور شراب نوشی کرتے ہیں۔ یہاں پر پاپولیشن ڈینسٹی بہت کم ہے۔ ہر 1 مربع کلومیٹر میں اوسط 25 افراد آباد ہیں۔ اب تک 31 سویڈش شہری نوبیل انعام جیت چکے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق اس ملک کا ہر شہری ایک دن میں 1 گھنٹہ کوئی کتاب یا اخبار ضرور پڑھتا ہے۔ سویڈن کی انٹرنیٹ ڈومین .se ہے، جبکہ اس ملک میں 12 لاکھ سے زائد انٹرنیٹ ویب سائٹس موجود ہیں۔ دوستو، آج کی میری یہ ویڈیو یورپی ملک سویڈن کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس ویڈیو کو فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔